نیلم کودنے کے انداز سے گاڑی سے نکلی اور سلطان کو اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ سمیت پرے دھکیلتے ہوئے دوڑ لگاتی۔ سلطان لڑکھڑاتا سائیڈ پر ہو کر ہمنکوں کی طرح اسے دوڑتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ دوڑ کیوں رہی ہے، جبکہ ہاتھ اس کا ابھی بھی یوں ہی ہوا میں بلند تھا۔ ہوش تو اس کے جب ٹھکانے آئے جب نیلم نے لان میں ایک کیاری کے پاس پڑی لال اینٹ بھاگتے ہوئے اٹھا لی۔ یہ سیکنڈوں کا عمل تھا۔ سلطان کی آنکھیں اور منہ بیک وقت کھلے کیونکہ نیلم کے نشانے پر عبدالغفور بھائی تھے۔ وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی، ہاتھ بلند کیے، جس میں اس نے لال اینٹ تھام رکھی تھی۔ سلطان نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ چند تیز قدموں کے بعد ہی وہ اس ریس میں شامل ہو چکا تھا۔ غفور بھائی زار و قطار روتے ہوئے لان کے وسط میں بنے فوارے کی ایک طرف اور ہاتھ میں ہتھیار تھامے نیلم دوسری طرف، اور ایک جانب پریشان سے سلطان۔ نیلم یہ پتھر نیچے رکھو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کسی نے دیکھ لیا تو کتنا برا امپریشن پڑے گا، یہ سلطان نے کہا۔ مجھے اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے قدرت نے پھر تمہارے سامنے لا کھڑا کیا ہے وحشی انسان، اب تو تم گئے۔ یہ نیلم تھی۔ بابا بچائے مجھے بابا، یہ عبدالغفور بھائی کی دہائی تھی۔ ابھی نیلم اپنا ہدف پانے کے در پہ ہی تھی کہ پیچھے سے سلطان نے آ کر اسے کمر سے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا بلکہ اسے اٹھا کر اس کا رخ بدل کر اس کے ہاتھ سے اینٹ چھین کر پھینک دی۔